بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامیات ناہم کلاس کے لیے ہم اس سے پہلے 2 حصوں میں سے کچھ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے سورہ انفال کے 2 رکوع پڑھے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم نے 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2۔ آج سے ہم تیسرے حصے کا آغاز کریں گے، اور تیسرے حصے کے اندر ہم موضوعاتی مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلا موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید سے متعلق ہے۔ بیٹا، سبق شروع کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبق کے اختتام پر ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو تحریری ہوم ورک ملے گا جو آپ نے کرنا ہوگا۔ تو اس کی آپ نے ڈائری جو آپ کے پاس موجود ہے، اس میں اپنی ڈائری آپ نے سبجیکٹ وائز روزانہ کی بنیاد پر آپ نے لکھ لینی ہے، اور ڈائری کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز کے لیے کتاب ہم کھولتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 ہے، قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ آج ہم نے اس سبق میں 3 لانگ کویسچن ہوں گے، قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل۔ ہم آج ایک لانگ کویسچن پڑھیں گے، اور اسی کویسچن سے متعلق لانگ کویسچن سے متعلق جتنے شارٹ کویسچن ہوں گے، ان شارٹ کویسچن کے آنسر بھی ہم پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز میں قرآن مجید کا جب تعارف ہے، تو آج کے اس عنوان کے تحت چند اہم نکات جو ہم نے سمجھنے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کا تعارف۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کا معنی۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن لفظ یہ قراءتن سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا، کیونکہ قرآن مجید دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تعریف۔ قرآن سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور یہ عربی زبان کے اندر ہے، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا۔ یہ قرآن مجید کی مختصر تعریف ہے۔ اس کے بعد قرآن کی زبان، آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا۔ پھر پہلی وحی، قرآن مجید میں جو پہلی وحی آئی، سب سے پہلی وحی، یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک 5 آیات نازل ہوئیں۔ آخری وحی قرآن مجید کی جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے قرآن کی مدت نزول۔
اس کی مدت نزول کتنی ہے؟ مدت نزول اس کی تقریباً 23 سال ہے، اور پھر مکی دور نزول اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ ہے، اس کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ یہ 12 سال 5 مہینے اور 13 دن ہے، تقریباً 13 سال۔ اس میں 86 صورتیں قرآن پاک کی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد مدنی دور نزول ہے، یہ ہجرت مدینہ سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا ہے، اور یہ عرصہ تقریباً 9 سال 9 مہینے اور 9 دن کا ہے، تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر قرآن مجید کی ترتیب، یہ جو موجودہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، جس میں پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، اور یہ پوری صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن کی نزولی ترتیب نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ سب سے پہلی آیات جو قرآن پاک کی نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اگر ترتیب نزولی کے مطابق یہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ آیات ہوتی۔ تو یہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے، توقیفی کا معنی ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا، یعنی یہ ترتیب اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور اس ترتیب کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک لکھا گیا۔ قرآن کا اجمالی تعارف، یعنی مختصر، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، 86 مکی ہیں، 28 مدنی ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور سورہ نمل کے درمیان میں پوری بسم اللہ آتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اس میں 7 منزلیں ہیں اور 14 سجدے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر 540 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، اور قرآن حکیم کے الفاظ 86430 ہیں، اور اس کے حروف جو ہیں وہ 3,23,760 حروف ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز، نزول کا آغاز وہ غار حرا سے ہوا، اور 17 رمضان المبارک تھا، اور اس کا اختتام عرفات کے میدان میں ہوا، اور یہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری تھا۔ یہ قرآن کا اجمالی تعارف۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے تکمیل ہدایت کا مجموعہ، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور تمام انبیاء اور رسل پر اللہ پاک نے مختلف کتابیں اور صحائف بھی نازل فرمائے۔ تو اس سلسلہ ہدایت کی تکمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن مجید پر ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جامعیت قرآن، کہ یہ جامع کتاب ہے، اس کے اندر انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق بات ہے۔ پھر آخری پوائنٹ ہے مصدق اور مہیمن۔ مصدق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، اور مہیمن کا معنی ہے نگہبان اور محافظ۔ قرآن مجید اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں، اور ان کتابوں کے اندر جو تبدیلیاں ہو چکی، قرآن پاک نے ان تبدیلیوں کو اثر نو اپنے اندر محفوظ کر کے بیان کیا، تو یہ پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن بھی ہے۔ یہ آج کے ہمارے اہم نکات تھے۔ اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تعارف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ تھا قرآن کے حوالے سے جامعیت، قرآن کی جامعیت کے حوالے سے، اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض اور معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم نے جو قرآن مجید کا تعارف پڑھنا تھا اس کی ہم نے بلند خوانی کر لی ہے۔ اب اس کے بعد میں نوٹس میں سے آپ کو یہ لانگ کویسچن جو قرآن مجید کا تعارف ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں اور مختصر سوالات جوابات بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈائری ہوگی۔ عزیز طلباء، آپ نوٹس میں دیکھ لیں، یہ جو ہمارا لانگ کویسچن نمبر 1 ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، تو یہ قرآن کے معنی، قرآن کا نام اور آخری نبی، آخری کتاب، مصدقاً اور مہیمناً، اور اسی طرح جامع تعلیمات، یہ آج کے اس کے اندر وہ پوائنٹس جو آپ کو سمجھائے گئے ہیں وہ تفصیلی سوالات کے اندر، سوال کے اندر آپ جواب کے اندر پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد مختصر سوالات جوابات بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے حوالے سے یہ مختصر سوالات جوابات ہیں۔ یہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ جو آج ہم نے کام کیا ہے اس میں یہاں تک قرآن مجید انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، تو یہ پیچھے جو قرآن مجید کا دائرہ کار کیا ہے اس کا جواب ہے، یہی اس کا بھی جواب ہے، اس سوال کا جواب ہے۔ تو یہ سارے سوالات جوابات مختصر بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے اچھی طرح سے یہ آج کا عنوان سمجھ لیا، سارے پوائنٹ سمجھ لیے، اور آخر کے اندر جو آج کا ہمارا کام ہے اس کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں۔ یہ آج کی ڈائری ہے۔ قرآن مجید کا تعارف، تفصیلی جواب یاد کرنے ہیں اور مختصر سوالات و جوابات جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جو بقیہ اس کا حصہ رہ گیا ہے یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کو بیٹا اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔